ان لوگوں نے نا پچھلے بھی ہمارے جو تھے کچھ ایسے لوگ تھے منکرین حدیث تو اس دور میں پیدا ہوئے جو کہتے ہیں حدیث ساری صحیح غلط ساری دریا برد کرو. یہ تو ایک گروہ نا، پہلے ایسا کوئی نہیں تھا. سارے جو لوگ تھے کتنے فرقے تھے نا، معتزلہ تھے، خوارج تھے، شیعہ تھے، سب وہ مانتے تھے قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتیں بالکل برابر کی حیثیت رکھنی، صرف پرکھنے میں فرق تھا. تو معتزلہ جو تھے نا وہ ریشنلسٹ تھی، عقلیت پسند زیادہ تھے. یہ درایت بہت اس پر زور دیتے تھے کہ یہ بات نہیں سیٹ ہوتی، اس لیے کئی حدیثوں کے عقلیت پسند گروہ تھا. عالم بڑے تھے، وہ چھوٹے عالم نہیں تھے، مگر ان جیسے نہیں تھے پرویز جیسے کہ عربی بھی نہیں پڑھنی آتی تھی. جب صدر ایوب کے زمانے میں کروکی میں ہوا نا، پنجاب یونیورسٹی کا 126 اسکالر آئے تھے، بہت دنیا کے چوٹی کے لوگ. تو اس نے پھر جب یہ قرآن مجید پڑھا نا تھوڑا سا ناظرہ، تو انہوں نے عرب ممالک کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا یار یہ قرآن تو نہیں ہے، اب میرے جیسا قرآن تو وہ نہیں مانتے، ہم تو پڑھتے ہیں سیدھا سادہ. یہ شرمندہ ہوا. اس نے پھر آگے یہ کیا جو بعد میں کی نا کوئی تقریر، صرف نمبر صورت فلاں، یہ اس کی آیت عربی نہیں پڑھی، بے علم ہی تھا مگر گمراہ کرتا رہتا تھا لوگوں کو. تو وہ ایسے نہیں تھے، معتزلہ بڑے بڑے عالم تھے. وہ حدیثوں کا یہ سارے چیزیں انہوں نے اٹھائیں. ریاض صاحب یہ نیا نہیں انہوں نے کچھ کیا، صرف یہ کرتے ہیں نامراد کے اعتراض ان کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں. جو جواب سوال دیے نا علماء نے ان کو چھوڑ دیتے، ورنہ تعویل و مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ کی جتنے آپ یہ اٹھائیں گے نا سوال، میں دکھا دوں گا کہ انہوں نے اشارے لکھ کر کہ ہمارے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے جواب دیے بڑے بڑے اعلیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. اور یہ نامراد جو ہے نا پرویزی، انہوں نے ساری عمر زور لگایا آسرم جراج پوری سے لے کر مقام حدیث آپ کو مل جائے نا تو پڑھیں. آپ کھلے دل سے پڑھا کریں، ہم روکتے نہیں کیونکہ جھوٹے لوگ روکتے ہیں کہ جنہیں خطرہ ہوتا ہمارا پور. ہم تو کہتے ہیں ان کی بھی پڑھو، ہمارے سامنے لاؤ، ہم آپ کو وہ حدیثیں سیٹ کر کے دیں. مقام حدیث میں ساری عمر کا جو نچوڑنا 30-40 روایتیں ہیں جو انہیں بری نظر آئیں. بالفرض ریاض صاحب ہم ساری کی ساری مان لیں کہ یہ 30-40 یار نہیں ٹھیک چھوڑ دو، مگر جو لاکھوں ہیں ان کو تو پھر مانو نا. جب تم نے دشمن ہوتے ہوئے دور لگایا اور صرف یہ ملی تو باقی ہم پر رحم کرو، اللہ کے رسول کے وہ ارشاد ہے مان لو اگر تم ایماندار ہو. ٹھیک بات ہے نا، اتنے ڈھیر میں سے یہ کنکریاں ہیں تو چھوڑ دو. حالانکہ ان کو بھی آپ کو پڑھاتے جائیں گے، سب سیٹ ہیں، ایک دو اگر نہیں ہوں گی ہم بھی کہہ دیں گے یہ نہیں ہوتی یار چھوڑ دو. مگر اس کی خاطر یہ ظلم کرنا کہ رسول اللہ کا سارا جو ترکہ ہے اور یہ میراث ہے، اتنی بڑی دولت امت کے پاس، یہ برباد کر دیجیے. اب ریاض صاحب نے میری بات کی، چلو اس کا بھی کہہ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا ملک الموت کے، اس کی آنکھ اندھی ہو گئی، وہ اللہ کے پاس گیا، آگے بھی دیکھ. اچھا یہ ٹینٹی کیوں ہوئی ہے؟ یہ حدیث پاک بھی سننی چاہیے. جو بیٹھتے ہیں نا یہ عقلیت پسند ہے، یہی سنی ہے کہ تھپڑ مار دیا، اندھا ہو گیا، اللہ کے پاس گیا تو دوبارہ آیا. اب جب قرآن مجید کی طرف آئیں گے ریاض صاحب تو پتہ چلے گا کہ فرشتے کئی مرتبہ انسانی شکل میں آتے ہیں اور پیغمبر بھی انہیں نہیں پہچان سکتا کہ یہ فرشتہ ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے بشروں والا. بعد میں بات کھلتی ہے کہ یہ تو فرشتہ. آپ قرآن مجید میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ کیوں گئے اور بڑی تیزی سے بچڑا بھون کر لے آئے، اور جب آگے رکھا تو کہا لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب دیکھا وہ ہاتھ ہی نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے. تو جس طرح انہوں نے وہ بچڑا بھوننے کی تکلیف اٹھائی، آگے رکھا، کہا کھاتے کیوں نہیں، اسی لیے کہ وہ بشر سمجھتے رہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد گئے اسی رات، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج تو بڑا سخت دن آیا، یہ مہمان ہے، خوبصورت ہے، میری قوم تو بدماش ہے، کیا بنے گا؟ نہ ٹھہراؤں تب بھی بری بات ہے، ٹھہراتا ہوں تو ان کی بے ادبی ہوگی. تو بیچارے بہت غمگین تھے اور کہتے تھے میں آج میرے لیے بہت مشکل وقت آیا. مگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بات کھول دی کہ فرشتے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا نا، وہ انسان کی شکل میں تھا. اب انسان کی شکل میں کوئی آدمی آیا اور مجھے کہ مولوی صاحب لیٹیں آپ، میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں، تو میں نے تھپڑ ہی مارا. میں نے اپنا دفاع نہیں کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا بعد میں نکلا کہ یہ تو سارا فضول ہی تھا، کیا بچڑے بھوننے تھے، وہ بعد کی بات. پہلے تو انہوں نے بچے ہی سمجھا.
اسی طرح انہوں نے سمجھا بشر، جب اس نے یہ کہا انہوں نے تھپڑ مارا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر بتاؤ، تعارف کراؤ کہ اگر جینا چاہتے ہو تو بیل کی کھال پر پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جائے اتنی عمر دے دیں گے۔ جب اس نے آ کر یہ پیشکش کی تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ یہ تو فرشتہ ہے، ورنہ کون عمر میری لمبی کر سکتا۔ جنہوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا بعد میں موت ہی ہے۔ جنہوں نے کہا جب پھر موت آنی ہے تو بس پیٹ کے جان قبض ہوگی۔ ایک سیدھی سی بات قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا پڑھیں اور ان کا حل کریں، پھر بعد میں یہ آنکھوں کی بات بھی کریں۔ کیوں سوال بات سمجھ کو آپ کو آئی کہ بشری شکل میں جب سلوک کیا وہ فرشتہ سمجھتے تو کیوں کر؟ دوسری بار فرشتہ سمجھ میں آ گیا، مان لی بات۔